مصنف شوکت تھانوی کی مزاحیہ تحریر سسرالی رشتہ دار حصہ دوم پارٹ 2۔ چائے کے بعد ہم نے اپنے کمرے میں آ کر بیوی صاحبہ کو بلا کر سچ مچ رو دینے کے انداز سے کہا، خدا کے لیے یہ تو بتاؤ کہ تم نے آخر میرا کیا انجام تجویز کر رکھا ہے؟ یہ تمام نقصانات، یہ ابتری گھر کی، یہ ستیہ ناسی میرے کمرے کی، میرے قیمتی ریکٹ کی یہ بربادی وغیرہ۔ تو ایک طرف میں ان سب نقصانات کو اپنی جان کا صدقہ سمجھ لیتا، مگر مجھ سے آخر ایسے وعدے کیوں کرا دیتی ہو جو میرے امکان ہی میں نہ ہوں؟ بھلا غور تو کرو، میں ان حضرت کو 250 روپیہ ماہوار کی ملازمت کیسے دلوا سکتا ہوں؟ سرگوشی کے انداز میں بولی، آپ سچ مچ عقل کے دشمن ہیں۔ میں نے تو اپنے میکے میں آپ کا نام اونچا کرنے کے لیے مشہور کر رکھا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے افسر آپ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم اس طرح عزت بڑھتی ہے آدمی کی۔ ایک آدھ دن کے بعد خوبصورتی سے ٹال دوں گی۔ عرض کیا، کاش یہ خوبصورتی آپ اب نہ آزمائیں بلکہ میرا قیمتی ریکٹ بچ جاتا، اتنے حسین چائے کے سیٹ کی کیتلی نہ ٹوٹتی۔ پھر رازداری سے بولی، ارے آپ کو نہیں معلوم ہے، یہ پھوپھا بڑے ڈھنڈورچی ہیں، اگر یہاں سے ہم لوگوں کے حسن سلوک کے قائل ہو کر گئے تو سارے خاندان میں آپ کی تعریفیں کرتے پھریں گے۔ آج ان سب کو سینما ضرور دکھا دیجیے، کسی کا موٹر چپکے سے منگوا لیجیے گا، میں نے کہہ رکھا ہے کہ موٹر کارخانے گیا ہوا ہے، لیجیے، یک ناشد دو شد۔ آپ نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ گھر کا موٹر بھی ہے۔ اب بتائیے کہ اس میں بیچارے سسرال والوں کا کیا قصور؟ وہ تو اسی قسم کی موٹی تازی توقعات لے کر آتے ہی رہیں گے اور بیگم صاحبہ کو یہ شیخی دیوالا نکلواتی رہے گی۔ اس طرح بات یہ ہے کہ اس بات کا صحیح اندازہ تو مردم شماری کے کاغذات دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ بیگم صاحبہ کی معرفت ہمارے سسرالی عزیزوں کے صحیح اعداد و شمار کیا ہیں، مگر فی الحال تو یہ ہو رہا ہے کہ دفتر میں بیٹھے کہ چلمن اٹھائی ہو کوئی نہ کوئی اجنبی بزرگ موجود۔ برخوردار، تم مجھ کو نہیں جانتے، مگر تم دراصل میری آنکھوں کے نور اور دل کے سرور ہو، اور میں رشتے میں تمہارا خسر ہوتا ہوں۔ وہ بچی جو تم سے منسوب ہے میرے گودوں کی کھلائی ہوئی ہے، اور بچپن ہی سے اس کی پیشانی پر وہ ستارہ چمکتا ہوا دیکھ رہا تھا جس کو نیر اقبال کہتے ہیں، تو عزیز من دیکھنے کو بہت جی چاہتا تھا۔ دوسرا کام یہ تھا کہ میرے بچے یعنی تمہارے برادر اس بات کا چالان ہو گئے بلوے کے سلسلے میں غالباً صاحبزادے نے۔ بہرحال تم میرا اتنا کام کر دو کہ اس چالان کے قصے سے نجات دلا دو۔ کسی طرح وہ کام ہو سکتا ہو نہ ہو سکتا، مگر اس حماقت کی پاداش میں کرنا ہی پڑے گا کہ ان کے خاندان میں شادی کر بیٹھے ہیں، دفتر سے گھر پہنچے ہیں تو کوئی اور ہی رشتہ دار موجود ہے اپنی کسی عزیز غرض کو لیے ہوئے، اور کچھ نہ بھی صحیح تو آج اس سسرالی عزیز کے کسی عزیز کی شادی ہے اور دلہن کے لیے تحفے کی ضرورت ہے۔ آج اس سسرالی عزیز کے بندہ زادی کا عقیقہ ہے اور اس میں شرکت کی ضرورت ہے، اور شرکت ٹیک بھی۔ بیگم صاحبہ واقعی ہوئی ایسی مرنجان مرنج کے میکے والوں سے تعلقات بھی زیادہ استوار رکھنا چاہتی ہوں، شوہر کو بھی کچھ ایسا رائی کا سا پہاڑ بنا کے اپنے میکے بھر میں مشہور کر رکھا ہے کہ ان کی تصنیف کی ہوئی پوزیشن کو سنبھالنا ایک مستقل عذاب بن کر رہ گیا ہے۔ یہ حال ہے کہ کسی پر مقدمہ چل جائے وہ دوڑا آ جائے گا اس خاکسار کے پاس، کسی کو کوئی سفارش پہنچوانا ہوگی منہ اٹھائے چلے آئیں گے غریب خانے پہ، کسی سے کوئی جرم سرزد ہوگا پناہ لی جائے گی۔ اس خاکسار کی آڑ میں بیوی نے اس خاکسار شوہر کو تبرک بنا کے اپنے میکے میں بانٹ دینے کی ٹھان لی ہے، اور خوش ہیں کہ میاں کا سکہ چل رہا ہے۔ میرے عزیزوں میں میاں ایسے حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ ان سسرالی نوازشات کا اب سلسلہ بند ہوتا ہی نہیں۔ کوئی لاکھ محبت چھڑکتا، خلوص برساتا، ممتائیں لٹاتا ہے، مگر یہ سنتے ہی خون خشک ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی سسرالی عزیز ہے۔ وہ بیچارہ داماد تو اسی کا احسان کرتا، اور داماد ایسے سسرال سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھ پہ احسان جو کرتے تو احسان ہوتا۔